سب سے پہلے ہم آج کے کلام کو ویلکم کریں گے بہت ساری تالیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میں قرآن تعلیم کے لیے شکر گزار ہوں کہ جناب محدود ان سے مخاطب کے سامنے آئے اور ہم سب کے ساتھ قرآن سے شیئر کریں۔ شکریہ بھائی مختار، آپ کو میں آپ کا بھائی کمال خدا کے کلام کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا کلام میرا نہیں بلکہ خداوند یسوع کا ہی ہے، جو ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اس گفتگو کو برابر جاری رکھنے کے لیے ہم خدا کے حضور آتے ہیں۔ آج کا کلام خدا کی وہ آواز ہے جو ابتدا سے ہے، تو انتہا تو ہے ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ اس کی انتہا ہے ہی نہیں، پوری ابتدا ہی ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہم آج سیکھیں گے، حوالہ ہے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 33 آیت ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ شکریہ، آمین۔ آئے ہم دعا، آنکھیں بند رکھیں، خدا سے کلام مانگیں اور اپنے لیے روح کی یگانگی مانگیں اور اس میں پوست ہو کر خدا کے جلال کو دیکھیں جو ہم پر ٹھہرتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ترقی کریں، بہتوں کے لیے نجات کا باعث بن جائیں۔ آئیں دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، میں اپنی ساری ذات کی نفی کرتا ہوں اور میں تیرے سامنے سرنگو ہوں کہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ کمی پیشیاں جاتی رہیں، کمزوری کو زور میں بدل دے اور قوت و طاقت دے۔ ہم سب کو اس کلام کے مطابق چلنے اور سمجھنے اور بڑھنے کی توفیق مل جائے۔ تمام جگہوں پر جہاں تیرے خادمین اس کلام کو برابر جاری رکھے ہوئے ہیں، بڑی مدد کر، قوموں امتوں قبیلوں میں استعمال کیے جائیں تاکہ بدی کا خاتمہ ہو، اور خداوند تیرا جلال جو تیرا صلیب پر ہم پر ظاہر ہوا معافی کے لیے، وہ سب حاصل کریں، کیونکہ مفت ہے اور مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب سے پہلے کہ بہت ہی دردناک یہ بات ہے، کہتے ہیں ایک جہان یہ ہے، ایک جہاں یہ ہے، ایک جہاں وہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، تو وہ ہے سانس کا۔ سانس ہے تو یہ جہان ہے، سانس نہیں تو وہ جہان ہے۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہماری سانس جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ہماری روح لے لی جاتی ہے، تو ہمیں وہ جہاں ملتا ہے جو ابدی نجات کا ہے، خوشی کا ہے، اور غموں سے نکل کر ہم خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، ہماری بزرگاں جو ہے وہ غموں کے طلب سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے، اور یہ وقت بہ وقت ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے۔ آئے ہم اپنے کلام کی طرف جو ہمیں ملا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ خدا کی روح جو ہے نبوت کی روح ہے، یہ نبوت کرتی ہے، آپ میں ہے، میرے میں ہے، تو وہ ابتری کی نہیں بلکہ کیا ہے، امن کی پیغام کی جو ہے آواز بنتی ہے۔ امن جو ہے وہ ہر ایک بندہ پسند کرتا ہے، اور امن کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، اور بہت سی دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں UN جو ہے وہ امن کے در پر رہتے ہیں،
اور امن کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ جہاں جنگ و جدل ہے، مصیبتیں پریشانیاں ہیں، لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور مر رہے ہیں، ان کو کیا کریں؟ خوراک دے، امن ہو۔ تو خدا بھی چاہتا تھا کہ امن کی دنیا قائم رہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں سکون، آرام، محبت کی جگہ تھی، اب وہ جو محبت کی جگہ تھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، ہو گئی کہ نہیں؟ وہ محبت کی جگہ ہے تو دنیا میں ہی، لیکن آنکھوں سے کیا ہو گئی ہے؟ اوجھل ہو گئی ہے۔ جو اس میں تھے وہ باہر آ گئے، جو اس میں تھے وہ باہر آ گئے۔ وہی جانور جو محبت سے رہتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، پتے اور پھر پھلیاں کھاتے تھے، وہ آدمیوں کے ساتھ بھی بھڑ گئے اور انہوں نے خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آدم کو لے لیں، آدم کی زندگی خدا کے ساتھ وابستہ تھی، یہ محبت میں بندھے ہوئے تھے، خاص طور پر یہ اس کا بیٹا تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ساتھ میں، یہ خدا سے شام کے وقت باتیں کرتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں باپ آ جائے تو بچے پاس آ جاتے ہیں، سارے دن کا حوال پوچھتے ہیں، پھر یہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا لائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا بھی ان کے لیے سب کچھ بنا تو چکا تھا۔ اب وہ جب آتا تھا خدا ان کی باتیں سنتا تھا۔ آدم کو بھی اس نے ایک کام دیا، آدم کو اس سے پہلے کہ نافرمانی ہوتی، آدم کو ایک کام دیا گیا، لے یہ سب کے نام تو رکھ، اور اس نے ایک ایک چیز کا نام رکھا، اور آدم بھی کہتے نبی ہی کہلاتا ہے، اور اس نے سب جانوروں کے نام رکھے اور وہ انہیں نہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ امن کی جگہ تھی، سکون کی جگہ تھی۔ اور خدا نے جب یہ باغ لگایا تو یہاں ابتری تو نہیں بلائی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی ادھر، لیکن کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ آزمایا گیا، آزمائش میں جب پڑا یہ دونوں میاں بیوی، تو آزمائش میں کیا ہوا کہ وہ پورا نہ اتر سکے، اور پورا نہ اترنے کے باعث وہ باہر نکال دیے گئے۔ شارٹلی باتیں جو ہیں وہ سمجھانی تاکہ آگے ہم چلتے جائیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ جب نکل آتے ہیں تو ان کے دو بیٹے ہو جاتے ہیں۔ بیٹوں میں اختلافات بڑھ جاتا ہے اس بات سے کہ ہم نے جو قربانی دی ہے ایک نامنظور ہے اور ایک منظور ہے، حالانکہ وہ بھی عمدہ پھل لے کے آیا، وہ بھی برا لے کے آیا، لیکن آپس کے اختلافات بڑھنے کی وجہ سے وہ اس کے دل میں یہ بات ٹھان گئی کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا۔ اب دیکھ کون رہا ہے، اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خدا نے اس کے دل میں دیکھا کہ یہ اس بدی کا ارادہ کر چکا ہے۔ جب انسان بدی کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اسے آگاہ ضرور کرتا ہے۔ روح القدس آپ کے اگر اندر ہے تو آپ کو آگاہ کرے گا، یہ چھوڑ دو، اس بات کو ختم کر دو، یہ تمہاری بہتری کے لیے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا قائن کو مخاطب کیا اور خدا نے اس کو پکارا اور کہا کہ تو غصے میں کیوں ہے اور تو کیسے، تیرا منہ بگڑا ہوا ہے، کیوں ایسا ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا جانتا تھا۔ اس نے کہا گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے خدا کہ غصے کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بدلے کی آڑ ہوتی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ غصے کی وجہ سے وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے، دوسرے کا بھی کرتا ہے۔ اور وہ خدا نے اسے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا کیا ہے؟ انتظار کرتا ہے۔ یہ بھی جدا ہو گیا خدا سے۔ اب جدائی کا وقت بڑھتا گیا اور تمام جگہوں پر جہاں روح زمین تھی کہ انسان بڑھتے گئے، اور جدائی کا سبب جو تھا وہ حکم کی عدولی تھا۔
हुक्म की अदूली के बायस वो निकाले गए। खुदा के साथ यगानगी थी, उनकी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत में पवित्रता थे, क्योंकि रूह की यगानगी सुलह के बंधन से बंधी रहती है। रूह की यगानगी सुलह के बंधन से बंधी रहती है, लड़ाई से नहीं बनती, अदावत से नहीं बनती, ये सुलह के बंधन से बंधी रहती है। तो जब तक सुलह रहती है तो इंसान जो है मोहब्बत में बंधा रहता है। जब जंग हो जाती है तो वहां से रफाइल भी आते हैं, यहां से भी जेट उड़ते हैं, ठीक है, और जंग हो जाती है। तो इसलिए आप और मैं हर वक्त खुदा में रह के सुलह के बंधन में बंधे रहें, और खुदा भी चाहता है कि ऐसा ही हो। जब जानवरों के नाम उसने रख दिए, सब कुछ हो गया, तो ये बातें थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही, और उसने तमसील में बताया कि एक बाग, एक खेत में एक मालिक ने बीज बोया। बीज बोने के बाद उस बीज में कड़वे दाने भी आ गए। तो नौकरों ने जाके पूछा, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ? कि उसने तो अच्छे दाने बोए थे, अब ये कड़वे कहां से आ गए? उसने कहा, इनको रहने दे, क्योंकि ये ऐसा हुआ है कि मालिक के सोते वक्त कोई बीज शैतान बो गया, दुश्मन बो के गया है। यही बात थी कि वो आगे को कहता है कि अब तुम कटाई मत करना, बल्कि इनको बढ़ने देना। जब वक्त आएगा तो फिर कटाई का, तो ये कड़वों को अलग कर दिया जाएगा, और फिर क्या है, अच्छे दानों को अलग कर दिया जाएगा। तो ये बात साबित होती है कि आदम सो रहा था, हवा वहां थी जहां वर्गलाई गई, और वो लालच में आई, और लालच जो इंसान को ले डूबता है, और अदावत ले डूबती है। इस बना पर वो जो है लालच में आके कि हम खुदा की मानिंद बनेंगे, तो निकाल दिए गए। अब आप इन चारों को देखें, एक खुदा है, आदम है, हवा है और शैतान है। इनकी आपस में गुफ्तगू सब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक ही जुबान है, एक ही जुबान, लैंग्वेज एक ही है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। तो हम जब देखते हैं कि एक ही जुबान है और एक ही बात है, समझ आ रही है उनको, तो आदम को हुक्म मिलता है कि यहां से तू लेके हवा को निकल जा। बागे अदन से उसको निकाल दिया जाता है, और पैराजान तलवारों का, शोला जान तलवारों का पहरा लगा दिया जाता है। शुक्रिया। तो वहां देखते हैं कि जब आदम जो है वो बड़ा अपसाइड हो जाता है, बहुत दुख में आ जाता है कि ये बाहर निकलते ही उसको खेती बाड़ी करनी पड़ती है, मजदूरी के माने तो उसको जमीन से अनाज उगाना पड़ता है। पहले तो सब कुछ था, खून पसीने की कमाई से वो अपने खून पसीने से अपने जो है खेती बाड़ी करता है, फिर वो कुछ खाता है। पहले उसे मुफ्त मिलता था, हर चीज उसके लिए बना दी गई थी, हर चीज उसके लिए मुहैया थी। जब हम भी अपने लिए देखते हैं, खुदा की तरफ से नजात हमें मुफ्त मिली है, और हम जो है खुदा की बख्शिश में आकर हमेशा की जिंदगी में शामिल हो गए हैं, और हर वो खुशी हमें हासिल है जो ईमान के वसीले से है। जब इब्राहिम वहां से निकला, मेसोपोटामिया से हरान के इलाके में आया, तो एक वो खुशी लेके निकला था, क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाया था। ये अमल उसका रास्तबाजी गिना गया, और अमल के ये सबब से वो ईमानदारों में बाप कहलाया, और वो वहां से निकलता है। जब वो वहां से निकल के आता है तो उसे एक दुनिया बनाता है, वहां अपने रहन सहन के लिए बढ़ता है वो, मगर उसके यहाँ कुछ नहीं होता, बच्चा बच्ची नहीं है, और खुदा का वादा उसके साथ था, चलता आया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले का जो वाकया था, अब्राहम से पहले का वाकया, कि जब ये लोग निकले और काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था, तो ये निकल गया, आवारा हो गया। और पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कि आदमी बढ़ते गए,
اور ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہ سوچ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اب کیسا ہوگا، کیونکہ آگے پشت بدلتی گئی، وقت بدلتا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ کل کو وہ طوفان جو نوح کے زمانے میں آیا تھا اور ہم ہلاک ہوئے تھے، 4 اور 8 جانیں جو بچ گئی تھی، ان میں سے ہم جو ہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان 8 جانوں سے جو آگے اولاد تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ اب ایسا نہ ہو کہ پھر وہی طوفان آئے، وہی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، تو انہوں نے ایک برج بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ آسمان کی طرف جائے اور ہم اوپر محفوظ ہو جائیں اور ہم اوپر کی منزل پر چلے جائیں اور طوفان ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ بہت ترتیبیں اور ہم بہت سی باتوں کو سوچ کر گھر بناتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو یہ پانی کے پاس ہو، ایسا نہ ہو یہ چٹان نہیں ریت ہو، تو ہم سوچ کر بناتے ہیں۔ وہ بھی اسی کام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، لیکن آسمان سے خدا نے دیکھ کر انہیں کہا کہ دیکھو یہ بناتے ہیں، ان کے دل میں یہ ارادہ ہے اور یہ اس کو پورا کریں گے۔ آئیں ہم کیا کرتے ہیں، ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیتے ہیں، اور اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ابتری نہیں بلکہ امن ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کریں اور موت کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اگر یہ اس کو شروع کرتے ہیں تو وہ اس کی پشتیں جو ہیں یہی کام کے لیے چل جاتی۔ آج کل چائنا نے بھی یہ کام شروع کر دیا، وہ سیڑھی بنانے کا، تو یہ خدا کو چیلنج کرنے کا ہے، خدا کو دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ کچھ بھی نہیں اوپر، لیکن یہ جانتے تھے کہ اوپر خدا ہے، ہو سکتا ہم اس سے مل لیں۔ اب میرا ٹاپک اس طرف جا رہا ہے کہ ان کی زبانوں کو بدل دیا گیا، اختلاف ڈال دیا گیا، اور وہ اپنی اپنی راہ کو پھرے، اور پھر وہاں پہنچے جہاں جہاں وہ پہنچے انہوں نے اپنی زبان، اپنی لینگویج جو تھی نا وہ کر لی۔ اب انہوں نے اپنی اپنی لینگویج سیکھ لی، اب وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں، دوسروں کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ اب سب جگہوں پر، ہر ایک جگہ پر جو ہے نا اپنی اپنی لینگویج ان کی ہو گئی ہے۔ وہ جب نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی ان کو، اور اس بنا پر وہ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ بہت دور ہے، امریکہ بہت دور ہے، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جو نکلے تھے، یہی ہیں لوگ وہ جو نکل کے اس بات کو پیش کرتا ہے کلام کہ خدا چاہتا تھا کہ زمین جو ہے معمور ہو جائے، زمین جو ہے آدمیوں سے بھر جائے، اور یہی آدمی جو ہے زمین کو محکوم بھی کر لیں، یعنی کہ اس پر قبضہ رکھیں۔ وہ جانور بڑے بڑے سب مر گئے سب، اب وہ چاہتا خدا کہ یہ قبضہ کریں اور اس کے اوپر حکمرانی کریں اور یہ میرے بھی تابع رہیں۔ اب زبانوں کی تبدیلی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ زبان تو بدل گئی ان کی، وہ کام وہ چھوڑ گئے اور وہ چلے گئے وہاں سے، تتر بتر ہو گئے، ایک طرح سے تو بدل گئے۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ زبانوں کی تبدیلی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا ترجمان چاہیے۔ اگر میں کوئی زبان نہیں جانتا، یہاں کھڑا ہوں، تو مجھے ایک ترجمان چاہیے تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ سمجھنے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، نہ سمجھی میں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بچہ بہت چھوٹا ہے، آپ جیسے جیسے اس کو بلاتے کرتے ہیں وہ آپ کے ایکشن سے کچھ سمجھتا ہے، نہ کہ آپ کی لینگویج سمجھتا ہے۔ پھر آپ کو وہ جو سمجھاتا ہے وہ اپنے رونے سے سمجھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے چلنے پھرنے سے کچھ سمجھا لیتا ہے۔ یہی بات ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ انسان جو ہے پل بھر کا ہے اور تھوڑے دنوں کا ہے، یہ ایک دن میرے پاس لوٹ کے آنے والا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور ہے کہ ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
اور خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی حمد کرے، عبادت کرے، اس کی شکر گزاریاں کرے. اور شکر گزاری کے لیے انسان کو اپنی لینگویج بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. جو اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے نا وہ بھی خدا کو سمجھ آتی ہے. جو پرائی لینگویج ہے اس کی زیادہ کم اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اپنی لینگویج میں وہ بولتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی، حروف تہجی، حروف تہجی جو زبان ہے، یہ زبان ہے کہ ہر ایک زبان کو جو الفاظ ملتے ہیں وہ اس سے اپنی زبان کا تعین کرتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ بولتا بھی ہے. اور حجا کا جو مطلب ہے یہ ہے آواز اور حرکات اور سکانات کی بنا پر ہے. جب ہم زبان کو سیکھ لیتے ہیں اس پر ہمیں عبور حاصل ہو جاتا ہے اور اس لینگویج کو نام دیا جاتا ہے. کوئی ڈچ بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے. تو سب زبانوں کو ہم جب کوئی ایک ہوگا جو زبانوں کو سیکھ جائے. اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں بہت سی زبانوں کو جاننے والا پالوس تھا جو جگہ بہ جگہ گیا اور منادی کرتا تھا اور ان کی زبان میں انہیں سمجھاتا تھا اور اس زبان کو وہ سمجھا کر انہیں خدا کی طرف مائل کرتا تھا. متی کی انجیل میں بھی فرشتوں نے زبان بولی. فرشتوں نے زبان چراہوں کے مطابق بولی جو وہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک لفظ انہوں نے بولا جو تھا ہالےلویا. اس کا بھی کلام میں ترجمہ ہو چکا ہے. کوئی ایسا لفظ کلام میں آپ کو نہیں ملے گا جس کا ترجمہ نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، سب بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ملا نہیں تو غلط راہ پر چلا گیا ہے، غلط آپشن آ گئی ہے اس کے پاس، تو وہ ہے نبی بلہام. اس نے ارادہ کیا کہ بلق کی قوم کے لیے تو چاہے برکت اور اسرائیل کے لیے کیا چاہے؟ لعنت چاہے. تو خدا کیا کرتا ہے؟ فرشتے کو بھیج کر ایک گدی کو آواز دے دیتا ہے. اور کون سی زبان دیتا ہے اس کو؟ اسی کی آواز میں زبان دیتا ہے. غیر زبان تو نہیں دیتا. اگر وہ گڑ گڑ کرتی یا کوئی ایسا الفاظ لیتی یا اچھلتی کودتی تو وہ کہتا ہے اس کو سانپ لڑ گیا یا یہ پاگل ہو گئی ہے یا اس کو کیا ہو گیا. لیکن خدا کے فرشتے نے وہی اس کو زبان دی جو وہ سمجھ جائے اور وہ بولی کہ آگے کون ہے. تلوار لے کر فرشتہ کھڑا ہے اور یہ بات ہے کہ تو جو کام کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کو مجھے ہر طرح سے اپنی ہی زبان میں سمجھایا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم سمجھتے ہیں اور عبور حاصل کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. ترقی ہماری اپنی زبان میں ہے اور ہم زبان بولنے میں ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. یہ سمجھ لیں، اسکول میں ایک بچہ نرسری میں چھوٹا ہے بہت، اس کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا اسکول میں، اٹھا کے پھر گاڑی میں بٹھانا پڑتا، اتنا چھوٹا ہے. اب اس کو پشتو آتی ہے وہ بھی کم، اپنی زبان بھی اس کو کم آتی ہے. تو میں بڑا کنفیوز رہتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولتا تھا مور کور دے پلار کا رقم دے. میں کہا یہ کیا بولتا ہے؟ میں اس کے باپ کو پوچھا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی، یہ مجھے کیا کہتا ہے، روتا بھی ہے. تو وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ میں کہا یہ سنیں اس سے کیا کہا. مور ایسے کہتا کور دے. ماں میری گھر میں ہے، باپ میرا کام پہ چلا گیا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں.
یہ ہوتا ہے ڈفرنس ہوتا ہے کہ آپ اگر زبان نہیں سمجھ پاتے تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہی بات ہے کہ اسرائیل قوم کی بھی ایک زبان ہے. وہ بچے جو ہیں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ایسے جھولتے ہیں اور بولتے بھی ہیں, دائرہ بنا کر بولتے ہیں اور کہتے ہیں وینو شالوم علیکم, وینو شالوم علیکم. جیسے ایسے گھومتے ہیں کہتے ہیں وینو شالوم علیکم, وینو شالوم علیکم, لے لو نجات کی خوشخبری, لے لو نجات کی خوشخبری. یہ ہے اس کا ترجمہ. اگر آپ کو یہ نہ بتایا جاتا تو آپ نے کہنا تھا, ہنس کے کہنا تو پتہ نہیں کیا کہا. اب میں بھی اس کے باپ کو کہنا تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے کیا نہیں, لیکن اس نے ترجمہ کیا. آئیں ہم اصل ٹاپک پہ آ جائیں. پڑھیں کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 5 آیت سے لے کے 13 آیت تک. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ تنگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے, دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپتکیہ اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے, اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مریض اور کریتی اور عرب ہیں, مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. شکریہ. آمین. آمین. 16 ملکوں کے لوگ ہیں, لیکن پطرس سب کو نہیں سنا سکتا کہ کیا میں سنانا چاہتا ہوں, کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن خداوند نے یہ دن مقرر کر رکھا تھا کہ عید پینتیکوسٹ کے دن ہی یہ روح القدس کی جو نعمت ہے یہ دی جائے, اور اس نعمت کو پا کر لوگ جو ہیں وہ خداوند میں آگے بڑھے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے گفٹ اترا ہے. وعدے سب کیے گئے, شروع سے لے کر آخر تک, یعنی اس دن تک وعدے کیے گئے, لیکن آپ کو گفٹ اس دن ملا. اور جب گفٹ ملتا ہے تو تبدیلی کیا آتی ہے؟ بولتا وہ اپنی زبان ہے, لیکن آگے ترجمان جو ہے روح القدس ہے. ہاللیلویا. روح القدس بتا رہا ہے کہ بڑے بڑے بھید بتا رہا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے کام ہو چکا ہے, تمہارا چھٹکارا ہو چکا ہے. نبیوں کی معرفت دیکھ لو, یسایہ نبی کیا کہہ رہا تھا, اب کیا ہو چکا ہے اور اب کیا آگے ہونے والا ہے. اور آپ کی نجات کے لیے خدا نے یہ پروگرام بنا دیا, ہو چکا ہے, تاکہ آپ جب لوٹ کے جائیں ان 16 ملکوں میں, ان جگہوں پہ جائیں اور اس کلام کو پیش کریں کہ آپ کی نجات ہو چکی ہے, آپ معافی پا چکے ہیں, آپ زندگی یافتہ بن چکے ہیں, آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. کیونکہ خدا نے آسمان سے نگاہ کی کہ دیکھے تو اس نے دیکھا کہ ہر انسان جو ہے گناہ میں لت پت ہے. پھر خدا نے پیشن گوئی کی کہ میں ایک اپنا بیٹا بھیجوں گا تاکہ وہ نجات دے اور ان گناہوں سے آپ کو چھٹکارا دے. کیونکہ خدا جہالت کے وقتوں سے پیشن گوئی کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان توبہ کرے اور نجات کی شادمانی اور خوشی کو پا لے جو مفت ہے. راست باز ٹھہرنا ہے تو مفت راست باز ٹھہرنا ہے, ورنہ آپ اپنے کاموں سے راست باز ٹھہر نہیں سکتے. آپ اپنا کچھ بھی
सुधार नहीं सकते। बिगड़ी हुई चीज को कोई बना नहीं सकता सिवाय उसके जिसने बनाया था, वो ही बनाएगा। जिसने देखा कि इंसान गिर गया है अदन से और निकला है पर गिरता ही चला जा रहा है, उसे उठा खड़ा करने के लिए अपने ही बेटे को दुनिया में भेज दिया ताकि अब्दी नजात, शादमानी और खुशी में लोग दोबारा बहाल हो जाएं, जिंदगी याफ्ता हो जाएं। खुदा ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था, खुदा ने इंसान को मिट जाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अपने लिए बनाया था। और फिर उसने अदन की बजाय आलम बाला पर बना दिया ऐसा घर कि वो आके उससे मिले, आके उसके साथ मुलाकात करे, आके उसके साथ हमेशा की जिंदगी में रहे। और वहां ना रोना होगा ना आ होगी, और वहां के लोग जो होंगे खुशहाल होंगे और खुदा उनके आंसुओं को पहुंच देगा। ये वादे हैं। उस वक्त ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा ने रूह कुदुस को भेजा ताकि हर इंसान वो पैगाम सुन ले जो खुदा चाहता था। इसलिए जुबानों की तब्दीली जब हुई तो जुबानों को मिला भी दिया रूह कुदुस ने, और सबको एक ही पैगाम सुना भी दिया। हालेलुया। तो मैं एल्डर इश्तियाक से कहूंगा कि ये वो सुनाते हैं कि जे मैं वेखा अपने बल्ले, तो ये सुनाएंगे आज भी, सुनाएंगे। जे मैं वेखा अपने पल्ले, जे मैं वेखा अपने वल्ले ते हाँ। कुछ नहीं मेरे पल्ले, बल्ले। जे मैं वेखा रब्बा तेरियां रहमतां नूं ते बल्ले बल्ले बल्ले। आमीन। जोरदार ताली। ये बात हमें सिखाती है। यही बात दाऊद नबी सीखता है, यही बात दाऊद नबी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दबा हुआ गुनाह में हूँ, मेरी रहाई तेरी वजह से है। और 103 ज़बूर जो ऐसा तसल्ली का ज़बूर है जिसमें माफी का यकीन है, जिसमें तरक्की का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें हमेशा की जिंदगी के लिए वो पुकारता है, खुराक उसे मिलती है। ये ज़बूर 103 है। तो हम देखते हैं कि नजात की शादमानी और खुशी में जब लोग आए तो तरह बतरह से उन्होंने खुदावंद को जांच लिया और उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। ये चोट कौन लगाने वाला? ये रूह कुदुस है। जब रूह कुदुस उनमें आ गया तो उनको चोट लगती है और वो ईमान लाते हैं कि यीशु ही खुदावंद है। और पतरस ने कहा कि तुम सब तौबा करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। जीते रहे। खुदावंद आपको रूह कुदुस की कुदरत के वसीले से ही जिंदा करेगा। जब खुदावंद कहता है कि जब तुम सो जाओगे, रूह कुदुस की कुदरत के वसीले से मसीही उठेंगे, रूह कुदुस की वसीले से मसीह उठेंगे, गैर कौमों के लोग नहीं उठेंगे। इसलिए रूह कुदुस की यगानगियत में पवित्रता होकर रहें ताकि हमेशा की जिंदगी में कायम रहें और दुनिया के ख्यालों को, दुनिया की बातों को, दुनिया के माल को ना सोचें। और ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा। कोई चीज आती है, कोई चीज चले जाती है। इस जेब में अगर पैसे आते हैं तो इस जेब से फिर चले जाते हैं और सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, चल रहा है। लेकिन आपने जिंदगी में ईमान को पुख्ता रखना ताकि आने वाले आलम में आपकी एंट्री हो। वही 5 कुंवारियों की मानित जिन्होंने दिए में क्या है? तेल रखा। और तेल ईमान को पेश करता है, जिंदगी को पेश करता है, रोशनी को पेश करता है। जब वो जलता है दूसरों को रोशन करता है। आज आपके दिल भी जो है रोशन रहे और खुदा की कुदरत आप देखेंगे कि आप बदल चुके हैं, आपकी तब्दीली हो चुकी है, आप एकदम उठा लिए जाएंगे। उस वक्त नहीं है कहेंगे कि एक उठा ली गई और एक छोड़ दी गई। और छोड़ी वाली ये नहीं कहेंगी खुदावन मुझे भी ले जा, मैं अभी ईमान को मजबूत करती हूँ। वो जो 5 थी वो ढूंढने लगी तेल की दुकानें किधर है, ऐसा मसला बन जाएगा। इसलिए ईमान में पुख्ता होना आपको बहुत ही जरूरी है और कलाम के मुताबिक चलना आपको बहुत ही जरूरी है। और आप देखते हैं कि ऐसी तालीम की तरफ कायल ना हो, ऐसी तालीम की तरफ कायल ना हो जो सिर्फ रोने धोने और पीटने और मातम करने के लिए होते हैं। मैंने देखा कई पाकिस्तान में भी देखा कि दीवारों को हाथ रख देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कोई लेट जाते हैं, अपनी टांगे चलाते हैं और जोर जोर से मुक्के मारते हैं, दीवारों को भी मुक्के मारते हैं।
اور ایسا حال اپنا بگاڑ لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں تو روح سکھا رہا ہے, ہمیں تو روح کہہ رہا ہے. تو یہ میری ایک بات سنیں کہ جب ان کے پاسبان یہ کہتے ہیں کہ آمین, تو آمین کی انہیں کیسے سمجھ لگ جائے جب وہ تو ہے ہی نہیں, سن ہی نہیں رہے, کر ہی نہیں رہے, کچھ ہو نہیں رہا. اس لیے خدا جو ہے بڑے تحمل اور جو کرینے کے ساتھ اور بڑی جو ہے بات وہی آ جاتی ہے. وہی ہمارا پہلا حوالہ پھر سے دہرائیں, کوئی ایک کرنتھیوں برتری کا خدا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے. ہاں جی زور سے, امن کا بانی ہے. بانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی نے پیش کی ہو, بنائی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں قائد اعظم جو ہے پاکستان کا بانی ہے, تو خداوند جو ہے امن کا بانی ہے. اور شیطان کس کا بانی ہے؟ ابتری کا بانی ہے. اس نے آ کر آگ لگائی ہے, اس نے جھگڑا کرایا ہے, اس نے جدائی کرائی ہے, ملن ملاپ کو ختم کیا ہے. اور ملن ملاپ کو جب ہم ختم کر دیتے ہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ, خدا کے ساتھ, تو ہم دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہم مسرت بیٹے کی طرح ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم وہاں سوچتے ہیں کہ ہم سے ہوا کیا, ہم نے کیا کیا, ہم بھٹک گئے, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. پھر وہ موقع تو ملتا ہے کیونکہ خدا موقع فراہم ضرور کرتا ہے. اسے موقع ملتا ہے کہ گھر کو لوٹ جائے. وہ لوٹ کے آتا ہے تو اس کا باپ انتظار کرتا ہے. آج خدا بھی آپ کا انتظار کرتا ہے. کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے, ابھی دور ہے, تو وہ آ سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دروازے ابھی کھلے رکھے ہوئے ہیں. اور یسوع مسیح پر ایمان لانے اور اس کے خون کی قدرت کو جاننے اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کا یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کریں کہ یسوع ہی خداوند ہے اور دل سے ایمان لائیں تو آپ نجات پائیں گے. کس سے نجات پائیں گے؟ کون سی چیز سے نجات پائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ گناہ ہے سب سے پہلے, شیطان ہے, اس سے بھی نجات حاصل, موت ہے, اس سے بھی نجات حاصل کرنی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا سب سے خطرناک دل ہے جو آپ کی مخالفت میں رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارا دل بہت ہمارے ساتھ رہتا ہے, لیکن آپ کی مخالفت میں ہے. یہ لا علاج ہے. خدا نے اسے کنڈم کیا ہے, اس سے کہا کہ یہ لا علاج ہے, اس کا علاج میں کر سکتا ہوں. اس کی مخالفت یہ بھی آپ کا مخالف ہے, اور قبر بھی آپ کی مخالف ہے جو انتظار کرتی ہے کیونکہ دباتی ہے وہ. لیکن یسوع مسیح نے جی اٹھ کر اس قبر پر فتح پا لی اور وہ کہتا ہے میں بھی تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا جیسے میں زندہ ہوا ہوں. ہاللیلویا. یہ ایمان ہے, یہ ہے مسیح کا ایمان, یہ ہے پختہ زندگی, یہ ہے اپنی نجات کی شادمانی. اگر آپ میں ہے, ہو چکے ہیں تو مبارک ہیں. اور مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ خدا کو دیکھیں گے. یہ امن کے بانی کے ساتھ ہیں, زندگی والے کے ساتھ ہیں. اور بھی تعلیم آپ دیکھتے ہیں, بڑی تعلیم جو غلط پھیل چکی ہے اور ٹچ کی سسٹم ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے. لیکن گھبرائیں نہیں, خدا کا روح القدس آپ کو مکمل ہدایت دے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا. کیونکہ جب نادانی میں اور کمزور ایمانی میں جب ہم رہتے ہیں تو مختلف تعلیم میں جا کر ہم پھنس جاتے ہیں اور سکنجوں میں آ کر گھوم جاتے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ, میرا جو استاد تھا, تو میں نے آٹو رکشہ لیا CNG کا, تو میں نے کہا آپ آئیں ادھر آ کے اس کو دعا کریں. کہتا تو اب تک نہیں سمجھا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے صوبیدار نے کیا کہا تھا, وہ ایمان رکھ میں ادھر سے دعا کرتا ہوں, وہ ایمان رکھ میں ادھر سے دعا کر دیتا ہوں. میں چپ. میں نے کہا یہ بات ہے, یہ ہے آپ کے اندر ایمان کی پختگی اگر مضبوط ہے تو آپ کو تیل والی باجی کے پاس, دعاؤں والی باجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یسوع اس وقت ادھر ہی ملے گا, آپ کے دل میں رہتا ہے. آپ نے اسے اپنا گھر کا دروازہ کھول کے دیا ہے, وہ اس میں ٹھہرتا ہے.
اور وہ اس میں آپ کی زندگی کو بحال کرتا ہے. وہ آپ کو چاہتا ہے کہ بحال رکھے, آپ اس کے آنے تک اس کے منتظر رہیں, اور وہ آپ کو زندہ بھی لے کے جا سکتا ہے, اور ہواؤں میں آپ استقبال کریں گے, اور ہمیشہ کی زندگی میں آپ رہیں گے, ابدی خوشی میں رہیں گے, اور خدا کا جلال آپ پر ظاہر ہوتا ہے. اس نے کہا جو خدا تو نے باپ مجھے جلال دیا ہے, یہ میں جلال ان کو دیتا ہوں. تو ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہم تیرا ہی جلال تمہیں دیتے ہیں. اوہو, جلال کا لفظ میں نے پاسٹر نوید ملک کو کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں. جلال دینا نہیں, ہم نے اس سے لینا ہے. اس نے دیا ہم کو جلال. کوئی بھی آپ کتاب میں دکھائیں کہ کس نے کہا کہ میں خدا کو جلال دیتا ہوں. کسی شاگرد نے کہا, کسی پادری نے کہا, اور کسی رسول نے کہا. ہم اس کا جلال اس کے اکلوتے بیٹے میں دیکھتے ہیں. اور یہ روشنی میں آپ پہ ڈالتا جاؤں کہ ہمارے اوپر اس کا جلال آتا ہے, ہم میں سے منتقل ہوتا ہے, اپنوں میں ہی ہوتا ہے, اس کو نہیں جاتا. اس کا روح نیچے آتا ہے, ہم میں منتقل ہوتا ہے, ہم میں ہی رہتا ہے, اور ہم اس کا جلال ایسے دیکھتے ہیں جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور یہی روح کی یگانگی اور محبت ہے. یہی ہے خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. اور جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, سنیے, جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہدایت پائیں, ہر طرح کی گمراہی میں نہ جائیں. ہمیشہ کی زندگی خدا کے کلام میں اور اس کی آواز میں ہے, اور اس کی آواز یہاں سے نکلتی ہے, نہ کہ کسی اور کے دل سے. آمین. خداوند اپنے کلام پہ برکت بخشے. آمین.